الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے دیکھنے کا انداز بدل دیتا ہے فرش ازاں سوچنے کے رخوں کو بہتر بنا دیتا ہے فرش ازاں جب چاہنے والے نے دنیاوی مصیبت اور پریشانی کا ذکر کیا تو اس موقع پر میرے مولا و آقا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام محمد و آل محمد معجل فرجہم ارشاد فرمایا کس قدر یہ فرزند آدم مسکین اور بیچارہ ہے اس کی زندگی میں روزانہ کی بنیادوں پر 3 ایسی مصیبتیں ہیں جن مصیبتوں کو یہ احساس ہی نہیں کرتا ہے ان کو کبھی فیل ہی نہیں کرتا ہے اگر ان کو احساس کر لے ان میں سے فرمایا کسی ایک مصیبت کو احساس کر لے تو دنیا کی مصیبتیں اس پر سہل اور آسان ہو جائیں ہمیں دنیا میں معاش کے اعتبار سے کوئی سختی آ جائے مصیبت کا احساس ہوتا ہے مریض ہو جائے مصیبت کا احساس ہوتا ہے اولاد کا فراق اولاد کا نہ ہونا انسان کو تڑپاتا ہے عزیزوں یہ فرش ازاں مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ کچھ اخروی مصیبتوں کو انسان زیادہ اپنی نگاہوں کے سامنے سجائے جو احباب ان کو اپنے پاس نوٹ کرنا چاہتے ہیں جو انسان نوٹ کر کے رکھے اور بارہا ان احادیث کو جتنا پڑھتا چلا جائے گا اس کی زندگی میں بہتری آتی چلی جائے گی مولا فرماتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہر انسان کی زندگی میں 3 ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن میں سے وہ اگر کسی ایک مصیبت کو احساس کر لے تو دنیا اور مافیہ کی مصیبتیں اس پر کیا ہو جائیں گی آسان ہو جائیں گی اس میں سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ آج کا دن گزر گیا یہ مصیبت ہے جی ہاں یہ سانسوں کی روانی اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے اس میں سے آج کا دن گزر گیا آج کیا تاریخ تھی میرے بھائی 23 جولائی
2025 یہ اس کے بعد انسان کو نصیب نہیں ہونے والی. پیسہ چلا جائے ممکن ہے واپس آ جائے گا، لیکن یہ جو سانسیں چلی گئیں اب یہ واپس نہیں آئیں گی. مولا فرماتے ہیں مصیبت ہے، مگر یہ کہ انسان ان سانسوں کے ذریعے سے اچھی آخرت کما پائے. دوسری مصیبت فرمایا فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب. اس دنیا کے حلال کا حساب و کتاب دینا ہے. خدا نخواستہ اگر حرام میں انسان مبتلا ہے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. مولا فرماتے ہیں اٹ سیلف یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ انسان اس کو احساس کرے. دیکھا ہوگا آپ نے سال کا جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو آڈٹ فرمز جو ہے وہ آنے والی ہوتی ہیں، کس قدر انسان پریشان ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو حساب و کتاب جو ہے وہ کیا ہے ہاتھ سے نکل جائے. انسان بھول جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ بھی ایک مصیبت ہے. اور آخری مصیبت فرمایا جیسے جیسے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں تیری زندگی کے، ویسے ویسے تو اپنی آخری منزل کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے، اپنی موت کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تجھے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ تو بہشتی ہے یا جہنمی ہے. فرمایا یہ تینوں مصیبتیں ایسی ہیں کہ جن میں سے اب یہ امام معصوم کا کلام ہے. فرمایا اگر ان میں سے کسی ایک مصیبت کو، آواز آ رہی ہے اب تک؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے آواز آ رہی ہے جا رہی ہے. ہاں، ان میں سے کسی ایک مصیبت کو انسان احساس کر لے تو دنیا کی مصیبتیں انسان پر جو ہے وہ آسان ہو جاتی. دیکھا ہوگا آپ نے پیر پہ مختصر چوٹ آئی ہوئی ہو اور ایسے میں انسان کو ہاتھ کو بہت زیادہ چوٹ لگ جائے تو وہ چھوٹی چوٹ جو ہے وہ اب انسان کو احساس نہیں ہو رہی ہوتی. فرمایا دنیا کی مصیبتیں اپنی جگہ پر ہیں، سختیاں اپنی جگہ پر ہیں. یہ فرش اعظم مجھے اور آپ کو دیکھنے کا صحیح انداز عطا کرتا ہے کہ اگر آخرت کی مصیبتوں کو انسان ایک مرتبہ درک کر لے اور اس کے مداوع کے لیے، اس کے حل کے لیے کوشش کرے تو دنیا کی مصیبتیں انسان پر سخت نہیں رہتی. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. موضوع گفتگو ہے زیارت اربعین. ایک بڑی تعداد پروردگار متعال اسے توفیق عطا فرما رہا ہے کہ وہ ہر سال مولا و آقا کا چہلم سرزمین کربلا پر منانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. خدا کا شکر بجا لائیے اگر آپ ان افراد میں سے ہیں جو جا رہے ہیں. اگر نہیں جا پا رہے ہیں عزیزو، شدت کے ساتھ تڑپ کر اپنے مولا و آقا سے اس زیارت کا تقاضا کیجیے کہ مولا اگر یہ سال گزر بھی جائیں، آئندہ سال مجھے ضرور بضرور اربعین آقا اور مولا کے روضے کی زیارت نصیب ہو جائے. عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جتنے بھی کاموں کو کرتے ہیں یہ دیکھیے کہ ان کاموں کے ذریعے سے وہ جو ہدف زندگی ہے اسے میں اور آپ بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج بھی کروں گا، آنے والے 3 دنوں میں بھی ذکر کروں گا. ہدف زندگی ہم سب کا کیا ہے؟ اپنی زندگی کو، اپنی فیملی کی زندگی کو اور اپنے معاشرے کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں زمانے کے امام کی مدد کرنا. اس خاطر پروردگار متعال نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. میرا جاب چل رہی ہے، میرا بزنس بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ، بیوی بچے سب ماشاءاللہ سب کے جو ہے وہ کیا ہے بڑے اچھا جو ہے وہ کیا ہے دنیاوی جو ہے وہ میں نے ان کو پڑھائی میں لگایا ہوا ہے. نہ، یہ کافی نہیں ہے. انسان مسلسل سوچے اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اہل محلہ کے لیے، اپنے اہل شہر کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے. یہ وہ دید ہے کہ جس کے ساتھ جب انسان جو ہے وہ فرش عزا پر آتا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہر کام کی نسبت سے کوسچن مارک لگائیے. میں جو ہے وہ یہ بزنس کر رہا ہوں، اس بزنس کے ذریعے سے میری فیملی اور میرے معاشرے کی زندگی میں کیا بہتری آ رہی ہے؟ میں جو یہ پڑھائی کر رہا ہوں اس سے جو ہے وہ معاشرے میں بہتری کے لیے کیا جو ہے وہ اسکوپ پائے جاتے ہیں؟ جتنا ان کوشچنز کو اپنی نگاہوں کے سامنے آپ بڑھاتے چلے جائیں گے پروردگار متعال بھی کرم کرتا چلا جائے گا. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آئے ہیں اس دنیا میں اللہ کی اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے میرے اور آپ تک پہنچائی ہے، اپنے انبیاء اور ان کے اوصیاء کے ذریعے سے پہنچائی ہے. کہ ہم کیوں آئے اس دنیا میں؟ یہ وہ معرفت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. کس کے ذریعے سے؟ انبیاء اور اوصیاء کے ذریعے سے. اور میں نے دعا نمبر 6 آپ کی خدمت میں پیش کی کہ دعا نمبر 6 میں روزانہ کی بنیاد پر انسان 13 کاموں کا تقاضا کرتا ہے. میرے کوئی بھائی لکھ کر آنے والا یا علی مدد ہے؟ آنے میں جو ہے وہ کیا ہے بڑی مہارت رکھتے ہیں ہم لوگ، مجلس میں شریک ہونے میں کوتاہی نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد والا مرحلہ میں ایک آدمی بھی نہیں ہے. میرے بھائی 3 کام دیے تھے، ایک کام بھی نہیں کر کے آئے ہیں میرے بھائی. وہ دے موبائل میں لکھا ہے، خود لکھا ہے. چلے بڑی بات، بڑی مہربانی. اگر ہمارے اس بھائی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی اللہم صلی علی. اگر ہم چاہتے ہیں عزیزوں
آپ سے کہا جائے آپ یہ کام کریں تو آپ کو 2 نیازیں ملیں گی. مثلا دیکھا ہوگا جو مثلا مرثیہ خان ہوتا ہے، پتہ نہیں مجھے یہاں پہ کیا سلسلہ ہے، مرثیہ خان، نوحہ خان، ہاں، یا مولانا صاحب کو جو ہے وہ نیاز ایک سے بولیے زیادہ ملتی ہے. خوب انسان بھی کہتا ہے یار مجھ سے بھی کوئی ایسا کام کرا لیں جس سے مجھے نیاز زیادہ ملے. اگر آپ چاہتے ہیں مانوی نیاز زیادہ ملے تو یہ کام کریں گے، مانوی نیاز بڑھ جائے گی. کوئی بتائے گا تیرا کام کون سے ہے؟ جب لکھے نہیں ہے تو ہاں بتائیں گے؟ ایسا لگ رہا ہے آپ کے چہرے سے کہ کچھ بتانا چاہتے ہیں، بتائیں. ان میں سے ایک ہے نیکی کی توفیق، بڑی مہربانی. 2 ہے گناہوں سے بچنا. 3 ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. 4 ہو گئے. اور آگے چلے. شکر بجا لانا. صحیح کہہ رہے. کون کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو آپ تو لکھ کر آئے ہو، آپ نہیں کہو بھائی، آپ تو آپ کے سامنے تو پیپر آؤٹ ہے. مظلوم کی مدد کرنا. جی 6 ہو گئے. جی آگے چلے. یہ نیاز کھانے کا ایک طریقہ کار ہے. یار تھوڑا تھوڑا تو دے دے، آخر میں ہم سب کا پیٹ بھر جائے. ایک یہ طریقہ کار ہے، گرتے پڑتے کسی طرح جنت میں داخل ہو رہے ہیں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ انسان دعا نمبر 6. اس وقت تو حضرت موبائل آپ لوگوں کے پاس ہے، کوئی خاص کام نہیں ہے عزیزوں. نہیں معلوم اس سے کتنے بیہودہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک اچھا کام کر لیں. شاید یہ موبائل کا رکھنا جو ہے وہ کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں کچھ نورانیت عطا کر دے. اس ذریعے سے عزیزوں انسان لکھے صحیفہ کاملہ دعا نمبر 6. ایک مرتبہ اسے پڑھے، وہاں پر یہ 13 امور ذکر ہے. میں دوبارہ سے تکرار کر دیتا ہوں. اس عزم اور نیت کو آپ کے وجود میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کل اسے لکھ کر آ جائے. ایک مرتبہ لکھیں عزیزوں، دیکھیے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے. انشاءاللہ وہ احباب جو کل لکھ کر آئیں گے اور مجلس سے پہلے مجھے فراہم کر دیں گے، ان کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی. یہ جو افراد مجھے جانتے ہیں حداقل وہی لکھ کر آ جائے اپنی محبت میں میرے بھائی. ہاں جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتے ہیں حداقل وہی لکھ کر آ جائے، مہربانی ہوگی، بڑی مہربانی. خوب مولا فرماتے ہیں پروردگار تو درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور مجھے آج کے دن میں اور آج کی رات میں مولا اس دعا کو دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے تھے؟ 2 مرتبہ. صبح بھی پڑھتے تھے، رات کو بھی پڑھتے تھے. پروردگار آج کے دن میں اور آج کی رات میں اور تمام دنوں میں مجھے ان 13 کاموں کی توفیق عطا فرما. نیکیوں کو بجا لاؤں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، شکر کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھے عطا کی ہے. پروردگار پاکیزہ سنتوں کی پیروی کروں، پاکیزہ روش جو ائمہ نے انبیاء نے سکھائی ہے. خدا نخواستہ اگر دشمن نے بدعتیں معاشرے میں رائج کی ہوئی ہیں، ان بدعتوں کا جو ہے وہ قلع کما کروں، ان سے دوری اختیار کروں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کروں. پروردگار دین کی حفاظت اور دین کی حمایت میں قدم آگے بڑھاؤں، ظالم کو نیست و نابود کروں، حق کا بول بالا کروں. کوئی اگر گمراہ ہے نہیں جانتا ہے تو اس کی رہنمائی کروں، کوئی اگر ضعیف اور ناتوان ہے تو اس کی مدد کروں، اور اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی فریاد پر لبیک کہوں. روزانہ کی بنیاد پر جب انسان اس طرح سے زندگی بسر کرے گا، اب آہستہ آہستہ اپنے ہدف تخلیق کو اچھے طریقے سے حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں کوشش کریں گے ایک بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اے زیارت پر جانے والے، اسی اعتبار سے زیارت کے امور کو بجا لا. کہ میں نے ایک دوسرا کام آپ کو یہ دیا تھا، یہ کام چھوٹا کام نہیں کیا تو وہ بڑا کام تو آپ نے قطعاً نہیں کیا ہوگا. کیا دیا تھا؟ زیارت اربعین کا ترجمہ لکھ کر آئے. آج کے بعد 3 تقریریں ہیں، میں ان ٹوٹل 4 تقریروں میں زیارت اربعین کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. لیکن اگر آپ خود لکھ کر آئیں گے زیادہ اس سے استفادہ کریں گے، نہیں لکھ کر آئیں گے کم نیاز پر اکتفا کریں گے. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. خوب توجہ کریں عزیزوں، کس قدر فضیلتیں زیارت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں کہ اگر موقع ملا سوشل میڈیا پر، چونکہ بہرحال یہ شبہات رائج ہیں، زیارت بدعت ہے، رونا بدعت ہے، عزائے سید الشہداء بجا لانا بدعت ہے، سفر زیارت بدعت ہے. خب آپ بھی تھوڑا اس بارے میں غور کریں عزیزوں. مجھے بھی موقع ملا تو وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. خدا را اپنے بچوں کو یا خود سوشل میڈیا کو کم دیکھیے. ہمارے ہاں عجیب ہے، لوگ جو ہے وہ کیا ہے پراپر وے میں دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ جو بول رہا ہوتا ہے اس کو سننے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس وقت ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ذہن میں شبہ آ جاتا ہے، انسان کے ذہن میں حق کی نسبت سے تردید آ جاتی ہے. یہ اچھی بات نہیں. شبہ بیماری کی طرح سے، جتنا جلدی اس جرثومے کو، جتنا جلدی اس بیکٹیریا کا علاج کر لیں گے آپ کے لیے بہتر ہے. جتنا دیر کریں گے یہ چھوٹی بیماری بتائیے ہاں بڑی بیماری میں بدل جائے گی. انسان اچھے طریقے سے دین کو حاصل کر لے، پھر اس کے بعد اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ بھائی دنیا دین مبین اسلام اور مذہب حقہ کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے بعد دیکھنا بھلے میں.
ہم نے دین کی اساس اور بنیاد کو حاصل نہیں کیا ہے، ہر دوسرے آدمی کو سن رہے ہیں۔ میرے بھائی ایسا نہ کرے عزیزو، انسان اس سلسلے میں کوشش کرے گا پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ مولا آقا کی زیارت کی روزانہ فضیلت بیان کی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چہاردہ معصومین دعا دیتے ہیں، وہ فرشتے جو مولا کی قبر کے ارد گرد موجود ہیں، استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب چاہنے والا زیارت کر کے واپس پلٹ رہا ہوتا ہے تو اس کو وداع کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر مریض ہو جائے تو یہ فرشتے عیادت کے لیے آتے ہیں، اگر انتقال ہو جائے تو تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ میرے مولا کے قبر سید الشہداء پر مأمور فرشتے ہیں، مسلسل جو مولا آقا پر رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے، بال گرد آلود ہے عزیزو۔ یہی سبب ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی ہمارے جد کی زیارت کو جاتا ہے اس نے اللہ کے رسول سے اپنے رشتہ معرفت کو استوار کر لیا، اور ہم اہل بیت کے ساتھ اس نے اپنے رشتہ معرفت کو سدھار لیا، اس نے حق ادا کر دیا ہمارا۔ اور پھر فرمایا ایک درہم، آواز کم و زیادہ تو نہیں ہو رہی، مجھے کیوں بار بار احساس ہو رہا ہے، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوب کل میں نے بہت کوشش کی کہ وقتاً فوقتاً آپ کو جگاتا رہوں، یہ روزانہ کرنا پڑے گا مجھے۔ ہاں میرے بھائی، لائٹ آ گئی ہے دوبارہ، پیچھے بھی ہوا آ رہی ہے۔ ہاں کوشش کریں گے عزیز و توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ آپ مجلس سے بہتر طور پر بہرہ مند ہو پائیں گے۔ بار دیگر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ فرمایا ایک درہم، اے بزنس مین آ جا، ایک درہم۔ بہت تقریباً آج سے 15-16 سال پہلے عزیز، ایک سفر زیارت میں میری والدہ گر گئی، اور بہت ہی سخت وہ میرے لیے سفر تھا، سفر زیارت۔ بہرحال اس کی ساری باتیں چھوڑتے ہوئے آپریشن میں نے وہیں پر بغداد میں کروایا، اور پھر اس کے بعد ہم جا رہے تھے، تو جب ٹکٹ لینے کے لیے پہنچے، والدہ جو ہے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ایسی وہ خریدی تھی، کیا کہتے ہیں، ویل چیئر کے، جس میں آدمی لیٹ سکے، اور اسی ویل چیئر کے ساتھ میں لے کر ایئرپورٹ میں جب داخل ہوا، بہرحال وہاں کے بھی بڑے مسائل تھے، اتنا آسان نہیں تھا، اہل بیت نے کرم کیا کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے اڑ پائے اور سفر کر پائے۔ ایک دن پہلے جب قطر ایئر ویز میں جا کر ٹکٹ لینے کے لیے گئے تو وہاں پر کوئی بیٹھا تھا منافق اور بغض میں مبتلا، اس نے بتاؤ جملہ کیا کہا، وہ دیکھیں وہ اسی جگہ سے کہا، تم لوگوں کا تو عقیدہ ہے نا زیارت میں جو خرچہ کرتے ہو بہت نصیب ہوتا ہے، تو یہ ٹکٹ تو خرید لے، اس کے علاوہ بھی تجھے ٹکٹ خریدنی پڑے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے واقعاً، اور بزنس مین حضرات سے میں عاجزی سے عرض کروں گا، کتنی جگہوں پر پیسہ لگایا ہے ہم نے، اور اس ذریعے سے دنیا بنائی۔ راہ حسین میں پیسہ لگا اور اس ذریعے سے اپنی آخرت کو سجا۔ چھٹے امام کے کلمات عزیزوں، ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے۔ امیر اگر خود نہیں جا سکتا، جتنی اللہ نے اسے استطاعت دی ہے، حتماً غریب کو بھیجے، اور خاموشی سے دائیں ہاتھ سے ایسے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، نہ زوجہ کو علم ہو، نہ بچوں کو علم ہو۔ عزیزو خدا کی بارگاہ میں چاہتے ہیں بڑا مقام اور مرتبہ، نیکی کا کام خاموشی سے کریں۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس لیے آپ بتانا چاہتے ہیں تاکہ دیگر افراد بھی اس نیکی کی جانب قدم آگے بڑھائیں، وہ الگ مسئلہ ہے، وگرنہ اگر خدا نخواستہ انسان اپنے نیکی کے کام کو ریاکاری کا جو ہے وہ شکار کر دے، لوگوں کو دکھانے کی خاطر کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایک درہم جو تم اس راہ میں خرچ کرتے ہو، پروردگار متعال کل کو جنت میں 10,000 شہر، 10,000 مدینہ، 10,000 شہر ایسے انسان کو جو ہے وہ کیا ہے جنت میں عطا کرنے والا ہے۔ ایک درہم جو انسان راہ حسین میں لگاتا ہے۔ پھر فرمایا اور تمہاری جتنی بھی حاجتیں ہیں، دنیاوی جتنے بھی تقاضے ہیں، ان سارے تقاضوں کے پیچھے اے حسین کے ظاہر پروردگار کی خاص رحمت آ جاتی ہے، خاص رحمت تیرے شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب تو زیارت کے لیے جاتا ہے، تیرا کاروبار، تیرے بیوی بچے، تیرے رشتہ دار، تیرے مال و اسباب کی پروردگار متعال کی جانب سے حفاظت ہوتی ہے۔ آخری مطلب وَلَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، اور حسین کے ظاہر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، جو کچھ یہ خدا کی بارگاہ میں طلب کرتا ہے پروردگار متعال اسے عطا فرماتا ہے۔ مولانا ہم نے تو بہت ساری چیزیں طلب کی، ہمیں عطا نہیں ہوئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ آخری جملہ ان دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی۔ فرمایا اللہ قبول تو کر لیتا ہے، یا فوراً عطا کر دیتا ہے، یا اسے ذخیرہ کر لیتا ہے، اور جس وقت مناسب ہوتا ہے اس وقت اسے عطا کر دیا جائے گا۔ یا اللہ فوراً ہی، آپ اولاد نرینہ کا تقاضا کر رہے ہیں، اللہ فوراً ہی بیٹا عطا کر دیتا ہے،
یا نہیں کچھ سالوں بعد عطا کرتا ہے یا نہ دیتا نہیں ہے دنیا میں، لیکن دعا قبول کر لی ہے. جب وہ وہاں پر آتا ہے تو جو اجر دیکھتا ہے، جو پاداش دیکھتا ہے، تڑپ کے کہتا ہے کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہیں ہوئی ہوتی. اتنا اللہ اسے مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے. یہ سارا اجر و پاداش کس کے لیے ہے؟ فرمایا عارفاً بحق، جو ہمارے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا. زیارت اربعین، کل مجلس کے بعد ایک بھائی آیا، مجھے نیاز ملی، تھوڑی سی نیاز ملی، زیادہ نیاز آپ نے نہیں دی. وہ ظاہری نیاز تو الحمدللہ میں نے 2 عدد کھائی تھی، لیکن یہ معنوی نیاز مجھے کم ملی، بہت ہی پیٹ نہیں بھرا میرا. لیکن ایک بھائی آیا، اس نے کہا زیارت اربعین کب پڑھنی ہے؟ میں نے کہا روز اربعین، 20 سفر کے دن، جب دن چڑھ جائے. اب اس کے ذہن میں یہ سوال تھا پھر روزانہ ابھی سے میں کیوں پڑھوں؟ ابھی سے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ روز اربعین کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کروں. اور ان الفاظ کے ساتھ اس اعتبار سے کہ اہل بیت نے سکھایا ہے انسان روزانہ زیارت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات آ گئی ہے تو یہ بات بھی سنتے چلے جائیں کہ امام معصوم کی، خصوصاً سید الشہداء کی زیارت 2 طریقوں سے آئی ہے. ایک زیارت کو کہا جاتا ہے مطلقہ. مطلقہ یعنی جسے ہر زمانے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ تقریباً 7 زیارتیں جو مفاتیح الجنان میں لکھی ہیں، اس میں سے ایک زیارت آپ پڑھتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ صحیح فرما رہے ہیں. ہاں کس نے کہا؟ بڑی مہربانی. ادھر سے بھی کسی نے کہا شاید زیارت وارثہ. یہ ہر زمانے میں پڑھی جا سکتی ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا روزانہ فرمایا سید الشہداء کی زیارت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھو. روزانہ مولا آقا کی زیارت کرو. نہیں کر سکتے ہو طولانی زیارت، یہ 2 جملے پڑھو، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھے میرے ساتھ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کیا ہے حسین ابن علی نے؟ یہ 2 جملے کہنے والے کو پروردگار اسی موقع پر حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کس قدر حسین نے دین مبین اسلام کو بچانے کے لیے کوشش کی. جب حضرت کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا سبحان اللہ کا ایک درخت، پھر کہا ماشاء اللہ، پھر کہا ایک درخت، پھر کہا یہ ذکر کا درخت درخت درخت، کہا پھر میرے کتنے درخت ہو جائیں گے؟ راوی کو جب خبر ملی کہ روزانہ 1 مرتبہ سید الشہداء کی زیارت کرنی ہے اور جمعے کے دن 5 مرتبہ، تو راوی یہ کہتا ہے بسا اوقات میں دن میں 20 مرتبہ مولا آقا کی زیارت کرتا تھا. بہت اچھی بات ہے جو سید الشہداء کو انسان فراموش نہ کرے. یاد رکھیں عزیزو، آپ چلتے چلتے کسی بزرگ کو سلام کرتے ہیں، وہ آپ کو جواب سلام دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ ہاں، آپ اپنے والدین کو سلام کرتے ہیں، وہ آپ کو جواب سلام دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ دیتے ہیں عزیزو. جب انسان سید الشہداء کو سلام کرے گا وہ جواب نہیں دیں گے؟ قدم بقدم مجھے اور آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں گے. انسان فراموش نہ کرے. فرمایا 2 قسمیں، ایک وہ زیارت جو مسلسل پڑھ سکتے ہو طولانی یا مختصر، ایک وہ زیارت ہے جو بعض زمانوں سے اختصاص رکھتی ہے. مہینے کتنے عزیزو سال میں؟ 12. بڑی بات ہے ماشاءاللہ، سارے جواب دے رہے ہیں. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ کھا کر آئیں گے، گھر جا کے بھی کھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ محبت اور پیار سے آپ میری جو ہے وہ کیا ہے یہ روکھی سوکھی باتیں سن رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے. تھوڑا تھوڑا سا عزیزو میرے نزدیک آ جائیں تاکہ گرمی کو اور زیادہ آپ احساس کر پائیں. انشاءاللہ یہ گرمی معنویت کی ہے اور نورانیت کی ہے. انشاءاللہ پروردگار متعال قبر کی گرمی اور سختی سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے گا. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی و آل محمد وعجل فرجہم. 12 مہینے ہیں. انگلش کے یاد ہیں اردو کے؟ دونوں یاد ہیں. بڑی مہربانی. دونوں کون تھا میرے بھائی؟ بہت بزرگ تھے. ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ آپ کی شان میں اضافہ فرمائے. ایسے جواب دے عزیزو انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. خوب عربی اور دیسی بھی. اچھا اتنے تو مجھے بھی نہیں آتے. بڑی مہربانی. خوب توجہ فرمائے عزیزو. کل بھائی نے بتایا تھا راجپوت اور جٹ. ہاں یہ دونوں قومیں نہ لڑیں عزیزوں، اور زمین پر نہ لڑیں. مومن لڑتا ہے آخرت کے لیے، اور اس میں بھی حق چھیننے پر نہیں لڑتا ہے، ذمہ داری کی ادائیگی پر لڑتا ہے. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد. آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی آخر میں آیا، اس بیچارے کو نیاز نہیں ملی ہے. خو مومن اب یہاں پر کیا کرے گا؟ بولیے. کسی بھی وجہ سے نیاز ختم ہو گئی یا اس کو نیاز کی کوئی دوسری قسم ملی ہے، وہ جو اچھی والی نیاز تھی اسے نہیں مل سکی. خوب آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ دل میں آتا ہے الحمدللہ مجھے تو صحیح نیاز مل گئی بھائی. ہاں لیکن مومن ایسا نہیں، اس بیچارے کو نہیں ملی ہے، یہ آگے بڑھ کر کیا کرے گا؟ بس اوقات بدقسمت انسان
کراچی میں نے بہت زیادہ دیکھا عزیزوں، بہت زیادہ عشرہ اولیٰ میں موبائل چور کیے گئے. بدقسمت انسان ہے سید الشہداء کی بارگاہ سے ہاں اپنے لیے غصبی موبائل لے جانا چاہتا ہے. کیا فائدہ عزیزوں؟ آج کل جو ہے وہ بسا اوقات ممکن ہے غلطی ہو جائے لیکن ہوتے ہیں بسا اوقات. ہمارے ہاں ایک زمانے میں ایران میں بہت زیادہ جوتا چور ہوا کرتے تھے، ان کا کام ہی جوتا چوری تھا. میں ابھی کراچی میں جو خمسہ پڑھ رہا تھا تو پہلی مجلس کے بعد ایک صاحب بیچارے جلے بھنے آئے میرے پاس آخر میں، جب میں آخر میں ہی نکلتا تھا وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. یہاں تو بہرحال میرا قیام ادھر ہی ہے لیکن وہاں پر بھی میں آخر میں ہی نکلتا تھا، خوب سارے چلے آتے. تو آخر میں آ کر مجھ سے کہنے لگا مولانا کبھی کچھ آپ لوگوں کو اخلاق بھی سکھائے. میں نے کہا بیٹا ہوا کیا بزرگوار؟ کہا میری نئی چپل کوئی لے گیا. میں نے کہا میرے بھائی نئی چپل کا ایک خاص نور ہوتا ہے، وہ آنکھوں کو کیا کرتا ہے چندھیا دیتا ہے. آدمی کہتا ہے نہیں قطن یہی میری چپل ہے، وہی پہن کے پھر آدمی نکل جاتا ہے. لہٰذا آدمی زیادہ جب مانوی نور لینے آیا اتنا ظاہری نور کے ساتھ نہ آئے میرے بھائی. یا پھر رائے حسین میں امام سے کہے حتماً کسی کو ضرورت ہے، میں نے معاف کر دیا، روزانہ تو نئی چپل لاتا جا، انشاءاللہ العزیز وہ لیتا چلا جائے اور خدا کی بارگاہ سے تجھے بہترین اجر و پاداش ملے. اس نے مجھے پہلے دن کہا تھا، میں نے چوتھی مجلس میں کہا بھائی ایسا نہ کرو، سید الشہداء کی بارگاہ سے بہترین چیزیں لے جاؤ. پانچویں چونکہ میری آخری مجلس تھی اس کے بعد میں نے نہیں پڑھنا تھا، پانچویں دن وہ میرے جوتے لے کے چلا گیا اور اس نے کہا اب مولانا کیا کرے گا، اس کے پاس مجلس بھی نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ کتنا سستا معاملہ کرتے ہیں ہم لوگ سید الشہداء کی بارگاہ میں. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو ہے وہ ملاقات کا شرف ملے اور آپ کہیں 2 کلو ٹینڈے دے دیں. افسوس نہیں ہے؟ 2 کلو آلو دے دے، 2 کلو ٹماٹر دے. ابے پاگل آدمی کہاں کس سے کیا مانگنے چلا ہے؟ ہاں انسان کس قدر بے وقوفی کرتا ہے، انسان کس قدر جو ہے وہ کیا ہے لاس اور گھاٹے کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ آئیے عزیزوں فرش ازا پر آخرت بڑھتی ہے. انسان اپنے لیے آخرت کا تقاضا کرے. میں بانی مجلس سے کل مزاحاً کہہ رہا تھا کہ نیاز میں چپل بھی رکھا کرے بعض لوگوں کے لیے، یعنی جن کی چپلیں چلی جائے ان کو آپ نیاز میں چپل دے دیں. کیا اچھی بات ہے. بہرحال کیا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ عزیزوں ان مجلسوں سے میں اور آپ اس صورت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب توجہ کے ساتھ شریک ہوں. عزیزوں فرمایا کچھ زیارت ایسی ہے جو ہر زمانے میں تو پڑھ سکتا ہے، کچھ زیارت ایسی ہیں جسے خاص زمانے میں بیان کیا گیا. دیکھیں تھوڑا سا آپ کے لیے ٹپیکل سوال ہے، جواب دینا کتنا آپ کے لیے آسان ہے مشکل. رجب اسلامی کون سا مہینہ ہے؟ 1 2 3 4 5 جی شروع کریں شروع سے. ان کا یاد ہے، دونوں یاد ہے، محرم صفر ربیع الاول. 8واں محرم صبر، آ رہی آپ کی باری، صبر کر لے میرے بھائی. خوب محرم صفر ربیع الاول پڑھے میرے ساتھ. ربیع الثانی جمادی الاولیٰ جمادی الثانی رجب. 7واں مہینہ ہے. 7واں مہینہ 8واں مہینہ 9واں مہینہ. 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ. فرمایا آغاز رجب میں مولا و آقا کی زیارت کرو، نیمہ رجب میں مولا و آقا کی زیارت کرو، نیمہ شعبان 8ویں مہینے نیمہ شعبان مولا و آقا خاص زیارت ہے. زیارت نامہ آیا ہے ائمہ معصومین کی جانب سے. ماہ مبارک رمضان میں خاص طور پہ 3 تاریخیں آئی ہیں. اول رمضان، نیمہ ماہ مبارک رمضان اور شب قدر، کہ جو شب قدر جو ہے وہ 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یا 19ویں یا 21ویں اور زیادہ تر احتمال یہ 23ویں. ماہ شوال 10واں مہینہ اسلامی، اس کی پہلی تاریخ شب عید الفطر میں، روز عید الفطر میں سید الشہداء کی زیارت آئی. پھر 11واں مہینہ چھوڑ دیجئے، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ اور دوسرا مہینہ، اس میں بھی جو ہے وہ کیا ہے خاص زیارتیں آئی ہیں. 12ویں مہینے میں کون سی زیارتیں آئی ہیں کون بتائے گا جی؟ اسلامی اعتبار سے 12ویں مہینے میں سید الشہداء کی زیارت 2 تاریخوں میں آئی ہے. کون سی تاریخیں ہیں؟ 9 ذی الحجہ روز عرفہ اور 10 ذی الحجہ روز عید قربان. محرم میں جو ہے وہ کیا ہے 10 تاریخ روز عاشور سید الشہداء کی زیارت ہے، اور سفر کے مہینے کی 20ویں تاریخ روز جو ہے وہ اربعین. 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فرماتے ہیں مومن کی 5 علامتیں ہیں، اس میں سے ایک علامت کیا ہے؟ اربعین کی زیارت. مولا آقا کے روضے پر پہنچ کر یا دور سے مولا آقا کی زیارت سے بہرہ مند ہو. میں زیارت کے کچھ کلمات انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. اگر چاہتے ہیں حق کی معرفت، خود زیارت اربعین میں خزانے میرے اور آپ کے لیے بیان کیے گئے ہیں. عزیزوں مومن روزانہ سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. اس کا سارا رزق کدھر ہے؟ خود ہی اسی سورہ واقعہ کے
سمجھنے میں، اور اس کو بھول جاتا ہے، ادھر توجہ نہیں کرتا۔ اللہ نے اسی زیارت اربعین میں میرے اور آپ کے لیے انمول ہیرے اور جواہرات کو قرار دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انسان ایسے زیارت کرے۔ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ۔ ظاہری ترجمہ، اللہ کے ولی پر سلام، اللہ کے محبوب ہستی پر سلام، اللہ کے خلیل پر سلام، اللہ کی جانب سے جو نجیب اور پیکر شرافت و طہارت ہستی ہے اس پر سلام، اور اللہ کی جانب سے جو صفی ہے، صفی کہتے ہیں بندگی کی راہ میں ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کی ناخالصی سے اپنے آپ کو پاک کرنے والا، بالکل پیوریفائی، اسے کہا جاتا ہے صفی۔ ٹھیک ہے، 5 میرے مولا کے القاب ہیں یہاں پر۔ نمبر 1 ولی، نمبر 2 حبیب، نمبر 3 خلیل، نمبر 4 نجیب، نمبر 5 صفی۔ اور 5ویں نام کے بعد آپ کے بابا کا نام بھی ذکر آیا ہے عزیزوں۔ تم نام علی کو مٹانا جاؤ گے، سید الشہداء کی زیارت پر آنے والا نام علی کو اپنے دل و جان میں اور کائنات میں پھیلاتا چلا جائے گا۔ اس ہستی کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اسے سلام بھیج رہے ہیں جو خود بھی بندگی میں خالص ہے اور اس کا بابا بھی بندگی کے معراج پر فائز تھا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 5 نام کیا ہے؟ دوبارہ سے پڑھیں میرے ساتھ۔ 1 ولی، 2 حبیب، 3 خلیل، 4 نجیب، 5 صفی۔ خوب یہ مقام و مرتبہ، ولی کے 2 ترجمے کیے گئے، یا مقرب کا ترجمہ یا نہیں، ولی ہے نا اللہ کی جانب سے ہمارے سرپرست ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، کیوں ان ہستیوں کو سرپرست بنایا گیا ہے؟ کیوں یہ محبوب پروردگار ہیں؟ کیوں پروردگار متعال نے انہیں خلیل بنایا ہے؟ کیوں انہیں طہارت اور شرافت کی بلندی پر فائز کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری ہستیاں بندگی کی راہ میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتی ہے۔ کل عارفاً بحقہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خلیل بننا چاہتے ہیں، فرمایا حضرت ابراہیم کو پروردگار متعال نے بہت ساری باتیں لے کر آیا تھا، چھوڑ دی میں نے کہ حد اقل ایک ظاہری ترجمہ ہو جائے۔ فرمایا پروردگار متعال نے حضرت ابراہیم کو مقام خلت عطا کیا ان 4 چیزوں کی بنا پر۔ آئیے میں اور آپ بھی اپنی زندگی میں بڑھا دیجئے، انبیاء میں خلیل ہے ابراہیم، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں رب کا خلیل ہے سید الشہداء کی ذات۔ یہ زیارت اربعین کا انمول تحفہ ہے۔ ائمہ میں سے جو خلیل ہے وہ کون ہے؟ سید الشہداء کی زیارت۔ نبی کو، حضرت ابراہیم کو یہ مقام کیوں ملا؟ عقیدے کے اعتبار سے 2 یا 3 کاموں کی وجہ سے، مقام عمل میں 2 یا 3 کاموں کی وجہ سے۔ سب آپ کی خدمت میں میں فہرست وار پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نمبر 1، خدا کے علاوہ ابراہیم کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ دیکھیے عزیزوں، مجھے اور آپ سے کہا گیا ہے اسباب کی جانب قدم آگے بڑھاؤ، لیکن بھروسہ جو ہے وہ اسباب پر بولیے نہیں ہو۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہر جگہ پر فرمایا پہلے نہ مانگ، اگر مانگنا بھی چاہتا ہے صاحب مروت سے مانگ، نہیں دے گا تجھے ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، بعد میں تجھ پر ہنسے گا نہیں۔ ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ادھر ہاتھ پھیلائیں جہاں پروردگار اور اس کی حجتوں کو پسند ہے۔ پروردگار جیسے تیری بارگاہ نصیب ہو جائے، جیسے رسول و آل رسول کی بارگاہ نصیب ہو جائے، اس کے بعد وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ابراہیم خلیل اللہ ایسے تھے۔ 2، کثرت سے بجا لایا کرتے تھے۔ زیادہ سجدے انسان کو کیا کرتے ہیں؟ بولیے، اللہ کا خلیل بنا دیتے ہیں۔ 3، نماز شب، رات کی تنہائی میں محبوب کے ساتھ خلوت انسان کو خلیل بنا دیتی ہے۔ 4، محمد و آل محمد پر کثرت سے درود و سلام، اللہم صلی علی و آل محمد وعجل فرجہم۔ پاک و پاکیزہ ہستیوں پر درود و سلام انسان کو خلیل بنا دیتا ہے۔ 2، عملی طور پہ 2 کام یہ کرتے تھے، کوئی بھی آتا تھا عزیزوں اسے رد نہیں فرماتے تھے، اسے خالی ہاتھ نہیں پلٹاتے تھے۔ مولانا صاحب ہمارا تو علاقہ بھرا ہوا ہے یا ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے، وہ لوگ تقریباً جسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے مانگنے والوں نے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر ضروری نہیں ہے ہر جگہ پیسہ دیں۔ آپ اسے کہیں اے میرے بھائی اگر چاہتا ہے کہ نوکری تجھے مل جائے، میرے بھائی اگر چاہتا ہے کہ اس طرح لوگوں کے سامنے ہاتھ پہ نہیں پھیلانا پڑے، تو یہ نمبر لکھ لے اپنے پاس یا اپنا نمبر دے دے تو اس سے رابطہ کیا جائے گا۔ بس اوقات پاکستان میں کہتے ہیں بھائی نمبر 2 نہیں، اس سے نمبر لے لو،
چونکہ نمبر 2 کے پتہ نہیں کہاں سے فون آ جائے گا، اللہ رحم کرے. عجیب و غریب جو ہے وہ کرپشن کا بازار گھر میں. خوب اس سے نمبر لے لیں، اس سے کہیں تو چاہتا ہے اس کرپشن سے، اس بے عزتی سے، اس عزت نفسی کے مجروح ہونے سے اپنے آپ کو باہر نکالنا، آ جا، ہم تیری مدد کرنا چاہتے ہیں. کوشش کریں انسان اس طرح سے. اور بعض اوقات سائل کا تقاضا ہے کہ انسان اسے مختصر دے دے، لیکن بہرحال آپ کو اپنے معاشرے کو دیکھنا پڑے گا. ہمارے یہاں بڑے شہروں میں تو اس وقت پورے گینگز ہیں جو اس طرح سے جو ہے وہ مختلف شاہراہوں پر اور اسٹریٹس پر جو ہے نا وہ موجود ہیں. خوب کیسے اس کا سد باب کیا جائے، بہرحال اس بارے میں جو ہے وہ سوچنا پڑے گا، غور و فکر کریں گے، خدا کرم فرمائے گا. ایک اور وہ راستہ کہ جو مقام خلت تک پہنچاتا ہے وہ ہے کھانا کھلانا. اطعام الطعام، خدا کی خاطر کھانا کھلانا انسان کو خدا کا قریب بنا دیتا ہے. اتنے قریب تھے حضرت ابراہیم کہ جب ملک الموت آیا روح قبض کرنے کے لیے تو تڑپ کے کہا کبھی کوئی چاہنے والا اپنے چاہنے والے کی روح بھی قبض کرتا ہے کیا، کہ اسے مارتا بھی ہے. ملک الموت ایک مرتبہ ڈسٹرب ہو گیا، ایک جانب خلیل خدا، ایک جانب خود خدا، لہٰذا واپس پلٹ کے گیا، پروردگار کیا کروں تیرے اس خلیل کا. کہ جا کے میرے بندے کو کہے کبھی کوئی محبت کرنے والا اور سمیمی دوست سے ملاقات سے بھی انکار کرتا ہے. ہم مار نہیں رہے، ہم تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے. دنیا انسان کے لیے مقام اور مرتبے کی لائق ہی نہیں ہے. حقیقی اجر و پاداش پروردگار متعال نے آخرت میں قرار دیا. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں. محمد صلی علی محمد وآل محمد. عزیزو میرا وقت مکمل ہو گیا، بقیہ جملے میں آپ کی خدمت میں فقط ترجمے کی حد تک پیش کر رہا ہوں. گزارش ہے کہ زیارت اربعین کے الفاظ کو پڑھیں اور اس کے ترجمے کو اپنے ہاتھ سے ڈائری میں لکھیں، تھوڑا تھوڑا لکھیں عزیزو. دوسرے حصے میں سلام ہے. ابھی تک مولا کے 5 القاب تھے، اب مولا کا نام ہے، اور کربلا کی مناسبت سے آپ کے 4 القاب ہیں جو ادھر ذکر ہیں عزیزو. بہرحال مرحلے مصائب میں نہیں ہوں لیکن واقعا رلانے والے جملے. السلام علی الحسین، فاطمہ کے لال حسین پر سلام، کہ جس کی یہ 4 صفات تھی. ایک المظلوم، جسے ظلم و ستم کے ساتھ مارا گیا. اے مجلس عزا میں آنے والے، تیری زندگی میں ظلم نہیں ہونا چاہیے. کوئی مظلوم تیرے ہاتھوں سے جو ہے وہ کیا ہے اس کا حق نہیں چھینا جا رہا. انسان مجلس میں آئے، روئے مظلوم پر، اور خدا نہ خواستہ کوئی اس کے ظلم و ستم کا شکار ہو. واقعا ان دنوں میں عزیزوں جو فلسطین کی جانب سے ویڈیوز آ رہی ہیں واقعا انسان نہیں دیکھ سکتا. ان لعینوں نے اب ظاہری اعتبار سے مار کے جب دیکھا اہداف حاصل نہیں ہو رہے، کھانا اور پانی پر جو ہے وہ بندش کر دی گئی ہے. وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر بچے مارے جا رہے ہیں. بھوک اور پیاس کی شدت عزیزوں، آپ ویڈیوز دیکھیں، انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. قسم بخدا آج کے دن میں نہیں دیکھ پا رہا تھا، بند کر دیا میں نے. انسان اتنا تڑپتا ہے. بوڑھا بیچارہ لائن میں کھڑا ہے، جب اس کی باری آئی کہ اب اس کو کھانا ملے گا، اب اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے، سانس لینے کی طاقت نہیں، اور اس کی موت رونما ہو رہی. کچھ نہیں کر سکتے عزیزوں. میں نے میرے اپنے جتنے پی آرز تھی میں نے سب جگہوں پر آج میسج ڈالا ہے، آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، 1 روپیہ نہ، یہ نہ دیکھیں کتنا دے رہے ہیں، خدا کی خاطر دیں. ایران میں جو ہے وہ جو آفس ہے ہمارے پاس رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کا عزیزوں، وہ ڈائریکٹلی بھی اور انٹرنیٹ کے تھرو انہوں نے آپشن رکھا ہوا ہے. خود قبول کرتے ہیں فلسطین والے. سارا عالم اسلام بے وفائی کی جو ہے وہ کیا ہے تاریخ رقم کر رہا ہے. عجیب خدمت گزاری کا اعلان ہے اور اس طرح سے خیانت کر رہے ہیں. واقعا اگر سارا عالم اسلام کھڑا ہوتا تو اس طرح سے فلسطین کی کیفیت ہوتی. لیکن بہرحال جو ان کا آفس ہے تہران میں، قم میں، ہر جگہ پر، وہ یہ پیسہ لیتا ہے اور بہرحال اپنے طور پر پہنچاتا ہے. انسان یہ نہ دیکھے کہ میں کتنا دے رہا ہوں، یہ دیکھے کہ میں کیوں کر دے رہا ہوں. اپنی جسے کہہ سکتے ہیں اس درد کے احساس کو اپنے وجود میں ڈیولپ کیجئے. میں بانی مجلس سے کہوں گا حتیٰ اگر یہاں پر بھی فلسطین کے لحاظ سے جو ہے وہ کیا ہے جمعآوری کیجئے، ایک باکس رکھا جائے عزیزوں. بہرحال انسان یہ نہ دیکھے، مختصر ہی صحیح جمعآوری کر کے ہماری ذمہ داری ہے عزیزوں کہ ہم اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں اور شدت کے ساتھ ظالموں کے لیے بد دعا اور مظلوموں کے لیے دعا کریں. پروردگار اسی لمحے اسی موقع اسرائیل کو نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ان کے چیلوں کو، ان کے حربوں کو، ان کے ساتھ دینے والوں کو، ان کی مکاریوں کو انہی کی جانب واپس پلٹا دے، ان کے سوچنے سمجھنے کی طاقت کو چھین لے. اے پروردگار انہیں فائنینشلی ڈسٹرب کر دے. اے پروردگار اسی لمحے اسی موقع انہیں نیست و نابود فرما. خوب انسان تڑپ کے مانگے عزیزو، یہ اسی صورت میں ہوگا جب میرے اور آپ کی زندگی میں ظلم، اگر کوئی زوجہ کے پر ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی بچے پر ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی اپنے امپلائی پر ظلم کر رہا ہے عزیزو، وہ مجلس عزا سے کچھ نہیں لے جا سکے گا.
یہ معنی اور رکاوٹ ہے، سنے گا مقام عمل میں قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ سلام اس حسین پر کہ جو مظلوم مارا گیا، الشہید کہ جو درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ پھر میرے دو مولا کے اور القابات ہیں عزیزوں، انشاءاللہ روز اربعین میں توجہ سے پڑھیں گے۔ السلام علی اسیر الکربات، اس قدر کرب تھے، اس قدر مصیبتیں تھیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مصیبتوں کی زنجیروں میں کسی کو جکڑ لیا گیا ہو۔ صبح عاشور سے فاطمہ کا لال، وقتیل العبرات، اس طرح سے مارا گیا میرے مولا کو کہ رہتی دنیا تک پاکیزہ انسان گریہ و زاری کرے گا۔ یہ چار القابات کے بعد پھر یہاں پر دوبارہ سے انسان ایسے کہتا ہے اللہم انی اشہد، پروردگار میں گواہی دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی گواہی ہے، وہاں پر 5 نام تھے عزیزوں، اس میں سے پہلا نام اور 5ویں نام کو یہاں پر آپ کے بابا کی نسبت کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پروردگار میں گواہی دیتا ہوں انہو ولیک، سید الشہداء آپ کے مقرب ہیں، آپ کی جانب سے ہمارے امام ہیں، وابن ولیک، اور ان کے بابا بھی آپ کے مقرب ہیں اور ہم سب پر امام ہیں، وصفیک وابن صفیک، اور عبادت کی راہ میں پاک و پاکیزہ ہیں اور آپ کے بابا بھی اسی طرح سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ الفائز بکرامتک، اے پروردگار جنہیں تیرے کرامت کے سبب سے فوز اور کامیابی کا درجہ نصیب ہوا، اکرمتہ بالشہادہ، تو نے انہیں مکرم فرمایا، انہیں بلندی عطا کی شہادت کے ذریعے سے، وحبوتہ بالسعادہ، اور در واقع اس ذریعے سے انہیں سعادت عطا کی۔ یہ جو ہمارے ہاں سلوگن اور شعار ہے شہادت شہادت سعادت سعادت، یہ دقیقاً زیارت اربعین کے الفاظ ہیں کہ جس سے اس سلوگن کو جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ بہرحال انسان خدا سے مانگے کہ فقط اپنی زندگی، فقط اپنے بیوی بچے، فقط اپنی دنیا، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میرا کاروبار میں اضافہ ہو جائے، نہ، اپنے معاشرے کو بہتر بنائے اور پروردگار متعال اس راہ میں اسے بھی درجہ شہادت عطا کرے۔ آئیے میرے ساتھ اس سلوگن اور شعار کو سب مل کر پڑھیں، شہادت شہادت سعادت، شہادت شہادت۔ بہرحال اس کے لیے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی پڑے گی۔ دشمن چھوٹی سی گولی بھی میرا اور آپ کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے جب میں اور آپ ناکارہ ہوں۔ خوب انسان اس طرح سے کوشش کرے کہ خداوند متعال کی راہ میں پروردگار اسے مقام اور مرتبہ عطا کرے، جیسے شہید قاسم سلیمانی کو عطا کیا۔ کیا مقام و مرتبہ عطا کیا، دشمن کے گلے کی ہڈی بن گئے تھے۔ ہاں، دشمن کتنا پریشان تھا۔ آئیے میں اور آپ بھی ایسے زندگی بسر کریں۔ خوب اس کے لیے اپنے لائف اسٹائل کو مجھے اور آپ کو بولیے بدلنا پڑے گا۔ وجتبیتہ بطیب الولادہ، چونکہ انہوں نے بندگی کی لاج رکھی، پروردگار نے یہ چند تحفے امام علی مقام کو عطا کیے، جس کا ذکر تفصیل سے اسی زیارت اربعین میں بعد میں بھی آنے والا ہے۔ ایک، پروردگار متعال نے بہت طہارت، اسلاب اور ارحام جن میں سید الشہداء کو قرار دیا گیا وہ سب کے سب پاک و پاکیزہ تھے۔ اجتبیتہ بطیب الولادہ، پاک و پاکیزہ اس دنیا میں جو ہے وہ پروردگار متعال نے آپ کو آنے کی جو سلسلہ تھا اسے پورے سلسلے کو طہارت پر مبتنی قرار دیا۔ وجعلتہ سیدا من السادہ وقائدا من القادہ وزائدا من الزادہ، توجہ کریں عزیزو، اور آپ کو قرار دیا سادات۔ اب یہاں پر سادات عربی میں سادات یعنی سرداروں میں سے آپ کو بھی سردار قرار دیا۔ وقائدا من القادہ، یہ سب جمع کے ورڈ ہیں، اور قیادت کرنے والوں میں سے آپ کو قائد قرار دیا۔ تیسرے ورڈ پر غور کریں زیارت اربعین پڑھنے والے، وَزَائِدًا، ایک ہے ہمارے پاس ریزے، ایک ہے ہمارے پاس دال زال۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ ہاں، پروناؤنسیشن آتا ہے عربی میں ان دونوں کا؟ جی میرے بھائی، ایک ہے ہمارے پاس ریزے، ایک ہے ہمارے پاس دال زال۔ ایک ریزے سے زائد ہے، زائد یعنی اضافی، ایک دال زال سے زائد ہے، یہ زائد ہے۔ اس کا پروناؤنسیشن آپ جب نماز میں پڑھتے ہیں تو زال کی ادائیگی کے لیے آپ کو ان دونوں دانتوں کو، جو سامنے والے دانت ہیں، زبان کی نوک کو ان کے اوپر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر نماز کو اس طرح سے انسان نہیں پڑھے، نماز باطل ہے، اگر جانتے بوجھتے کوتاہی کر رہا ہے۔ دال زال، زال، سبحان ربی العظیمی، عظیمی، وہ جو ضوئیں ہیں وہ اسی سے، عظیمی۔ دیکھیں میری زبان کو، اگر انسان اپنے اردو میں پڑھ رہا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، نماز قبول نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ دال زال والا زائد ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ وہ اردو والا زائد کو ادھر نہیں ملائیے گا۔ اس زائد کا مطلب ہے حمایت کرنے والا، اور دین کی حمایت کرنے والوں میں سے پروردگار متعال نے آپ کو حمایت کرنے والا قرار دیا، انبیاء کی میراث سے آپ کو بہرمند فرمایا، اور اوصیاء میں سے آپ کو قرار دیا، مخلوقات پر آپ کو حجت قرار دیا۔ پھر اس کے بعد یہ جملہ ہے
کہ جو مسلسل میں سرنامہ کلام میں پڑھ رہا ہوں. فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاء, سید الشہداء نے روز کربلا یزیدی فوج کو پکارا, للکارا, کیا کر رہے ہو, کس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتے ہو. ہر ایک کو حق کی جانب بلایا. وَمَنَحَ النُّصْحَ, اور نصیحت اور خیر خواہی کا فریضہ بجا لایا. وَبَذَلَ, توجہ کرے عزیزو, کوئی آپ سے سوال کرے زیادت 40 کے مطابق سید الشہداء نے کربلا کو کیوں سجایا, تو اس کا جواب یہ ہے وَبَذَلَ مُہْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالِ. اور آپ نے اپنی جان کے, چھٹے امام فرما رہے ہیں, اور آپ نے, یعنی میرے دادا نے, میرے جد نے اپنی جان کا نذرانہ دیا اے پروردگار تیری راہ میں. چھٹے امام خطاب کر رہے ہیں رب سے سید الشہداء کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے, تاکہ لوگوں کو جہالت کے اندھوروں سے اور ضلالت اور گمراہی کی حیرانگی سے نکال سکیں. اس مجلس حسین کا اہم ترین مقصد کیا ہے؟ جہالت سے اپنے آپ کو نجات عطا کریں, گمراہی سے نجات عطا کریں. ربط مصائب سے پہلے آج کا اہم نقطہ, کل کا اہم نقطہ کیا تھا؟ کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا ہے. اگر فضیلت چاہتے ہو خدا کی بارگاہ میں تو یہ فضیلت کیسے ملے گی؟ ہاں, تقوی اور پرہیزگاری سے. آج کا نقطہ, اپنا رابطہ امام عالی مقام سے مستحکم بنائیے. خوب غیبت کے زمانے میں اپنا رابطہ کیسے مستحکم بنائیں؟ کیا کریں؟ عارفاً بحقی کا معنی ہے جیسا امام کہیں ویسے زندگی بسر کرو. خوب مجھے آج کیسے پتا چلے میرے کمانے کا طریقہ امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ میں مجلس امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق برپا کر رہا ہوں. میں جو یہ رشتہ دار سے منہ پھیرا ہوا ہوں یہ امام کی تمنا ہے. میں جو فلاں کا خدا نخواستہ حق خوب انسان دیکھے کہ میرا مولا مجھ سے کیسی زندگی چاہتا ہے. خوب اس غیبت کے زمانے میں اس کا راستہ کیا ہے بتائیے؟ ہاں, ہمارے بھائی نے ماشاءاللہ بہت جلدی سے جو ہے وہ کیا راستہ طے کر دیا. مجھے بتائیے غیبت کے زمانے میں راستہ کیا ہے؟ بعض نوح خانوں سے پوچھا گیا آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ کہ ہم زمانے کے امام کو فالو کرتے ہیں. خوب ہم کسی اور کو فالو کرتے ہیں؟ ہم بھی تو زمانے کے امام کو فالو کرتے ہیں. خوب کیسے فالو کرتے ہو آپ؟ خوب امام نے حتیٰ اپنی زندگی میں, راوی آیا 8ویں امام, امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہم السلام کی خدمت میں. جی میرے بھائی, اس غیبت کے زمانے میں کیا کریں؟ 8ویں امام کے پاس شخص آیا, آنے کے بعد کہنے لگا مولا میں بہت دور رہتا ہوں, ہر وقت آپ سے رہنمائی نہیں لے سکتا ہوں, کیا کروں؟ کہا کس علاقے سے تعلق ہے؟ ظاہراً تہران یا قم کے قریب کے کسی علاقے کا بتایا. کہا جا قم میں ہمارا ایک چاہنے والا ہے, اس کا نام ہے زکریا بن آدم اشعری. کون گیا آپ میں سے ان کے مزار کی زیارت کو؟ ہاتھ کھڑا کریں. قم میں آتے ہم مولوی صاحبان سے کیا پوچھتے ہیں؟ کرنسی کا ریٹ کہاں اچھا ملتا ہے. دوسرا سوال یہ کرتے ہیں سنا ہے آپ کے یہاں سوہان مٹھائی بڑی اچھی ہوتی ہے, یہ سوہان اچھی جگہ سے کہاں ملے گا؟ خدا کے بندو یار, موچی کے پاس جوتا سلانے کے لیے جاتا ہے, مولوی سے آپ وہ پوچھیں جو اس بیچارے کو آتا ہے. اس مرتبہ آئے, میں آپ کی خدمت میں ہوں, گرچہ میں بول رہا ہوں اللہ کرے کہ اپنی ذمہ داری, میں آپ کو یہ جو شہزادی کے ارد گرد, ہاں اس شمع کے ارد گرد جو پروانے دفن ہیں عزیزوں, ان میں سے ایک پروانے کا نام ہے زکریا بن آدم اشعری. اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ کسی مناسبت سے قم چھوڑ کر جا رہے تھے, 8ویں امام نے کہا ہے میرے چاہنے والے تو قم نہ چھوڑ, جس طرح سے 7ویں امام کے سبب سے بغداد والوں پر سے عذاب اللہ نے ہٹایا ہوا ہے, تیرے سبب سے قم والوں پر سے عذاب روکا ہوا ہے. اور جب اس چاہنے والے نے کہا مولا کس کے پاس جاؤں؟ کہا اس کے پاس جاؤ, اس سے پوچھو, دنیا پوچھو گے خیانت نہیں دیکھو گے, آخرت جاؤ گے ایسا ہوگا کہ تم اپنے مولا و آقا سے سب. امام نے اپنی زندگی میں بھی جو افراد امام تک نہیں پہنچ سکتے تھے ان سے کہا کیا کرو, ہمارے پاک و پاکیزہ اصحاب کی جانب جاؤ. 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام, باپ اور بیٹا عزیزوں کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. 10ویں امام کے بھی صحابی ہیں, 11ویں امام کے بھی صحابی ہیں, 12ویں امام کی بھی جانب سے غیبت کبریٰ میں جو 2 پہلے نائبین ہیں وہ یہی باپ اور بیٹا ہیں. کون بتائے گا نام؟ جی میرے بھائی, جی صحیح فرما رہے, عثمان بن سعید اور ان کا بیٹا ہے محمد بن عثمان. یہ 10ویں امام کے بھی صحابی ہیں, 11ویں امام کے بھی 11ویں امام فرما رہے ہیں, ارشاد امام یازدہوں میں عزیزوں فرمایا یہ دونوں میرے قابل بھروسہ ہیں, باپ اور بیٹا کیا مقام و مرتبہ ہے. آئیے اس طرح سے اپنے ایسا بیٹا مانگیے خدا کی بارگاہ میں کہ جو اس طرح سے آخرت کا سہارا بنے. فرمایا یہ دونوں میرے قابل بھروسہ ہیں, جو کچھ یہ دونوں کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ 11واں امام فرما رہا ہے. اور پھر غیبت کبریٰ کا سلسلہ عزیزوں, امام کے 4 نائبین ہیں, غیبت
معذرت چاہتا ہوں، غیبت صغرا کا سلسلہ ہے جس میں امام کے 4 نائبین ہیں 69 ایئرز میں 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک، پہلے 7 سال عثمان ابن سعید، 267 سے 305 تک تقریباً آپ سمجھیں 38 سال محمد ابن عثمان، 326 تک حسین ابن روح کہ جن کے نام پر آپ لوگ کیا لکھتے ہیں؟ ہاں عریضہ لکھتے ہیں. پھر آخری 3 سال علی بن محمد سمری. جب ان کے انتقال کا وقت آیا مولا کا پیغام آیا اب کوئی ہمارا اپوائنٹڈ فلاں ابن فلاں نام لے کر نمائندہ نہیں ہے، جو دین شناس ہو اور شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے وہ ہمارا نمائندہ ہے. آج کے دور میں اگر میں اور آپ چاہتے ہیں جو میں یہ عملاً یہ کام کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کروں گا، بانی مجلس سے بھی درخواست کروں گا، آج کے دور میں اگر ہمارا معاشرہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، رہبر معظم انقلاب کے خطبات فقط ان کے فقہی فتاوی نہیں عزیزوں، ان کی طرف تو حتماً کہ وضو کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے بجا لانا ہے، کاروبار کیسے رکھنا ہے، بینک میں پیسہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں، کسی کو جو ہے وہ پروفٹ پر سود پر پیسہ دے سکتا ہوں، یہ ساری معلومات تو آپ نے مراجع سے لینی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر میں نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، اگر آپ یہ کام کریں. ظاہراً اسلام آباد میں ادارہ البلاغ ہے جو رہبر کے تمام خطبات کو اردو ترجمہ کرتا ہے، تنہا نہیں سن سکیں گے. اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ مجھے سن پا رہے ہیں، بہت مشکل سے میں آپ کو جو ہے وہ اپنے پاس کھینچ کے رکھتا ہوں، کبھی یہ لطیفہ سناتا ہوں، ادھر ادھر بات کرتا ہوں، وگرنہ کہاں سن. 3 دوست مل کر 10 منٹ رہبر معظم انقلاب کا ایک گفتگو سنیں. خب یہ نائب امام ہے عزیزوں. اب کسی اور جو ہے وہ کیا ہے مرجع کی تقلید میں اس کے ساتھ بھی ایسے ہی رابطہ رکھیں کہ اس سے اپنی پوری زندگی لیں. سیاست میں ہم نے حصہ لینا ہے نہیں لینا ہے؟ اگر حصہ لینا ہے تو ووٹ کس کو دینا ہے؟ خب میرا اور آپ کی پوری زندگی زمانے کے امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. یہ وہ اہم ترین پیغام ہے جو ہماری زیارت کو کیا بنا دیتا ہے؟ عارفاً بحق. انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی کوشش کریں گے، پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. اے گنہگار تڑپ کے اپنے مولا و آقا اپنے رب جلیل سے مانگ، فرش عزا پر بیٹھے. ابھی تک آپ نے بیٹا مانگا، ابھی تک آپ نے کاروبار میں برکت مانگی، ابھی تک آپ نے ظاہری امراض سے سلامتی مانگی. عزیزو آج تڑپ کر پروردگار متعال سے اس کی اس حجت کے حوالے سے اہم ترین دعا طلب کریں. اے میرے پروردگار مجھے درد فراق عطا کر دے. یہ جو میں اپنے مولا کے روضے پر اتنا وقت ہو گیا ہے نہیں جا پایا ہوں، مجھے اس کا درد عطا کر دے. انسان کا بیٹا ہو اور انسان اسے نہ دیکھ پائے، انسان کا باپ ہو انسان اسے نہ دیکھ پائے. خب انسان کے روحانی باپ ہے عزیزوں، درست ہے دور سے بھی وہ میرا اور آپ کا سلام قبول کرتے، لیکن بہرحال جب انسان ان کے روضے پر پہنچتا ہے اور مخصوصاً ایام اربعین میں مخصوصاً اہل بیت کی تأسی اور پیروی کرتے ہوئے انسان تڑپ کے مانگے اے میرے مولا اے میرے آقا میرے لیے اسباب فراہم کر دے، مجھے تڑپ عطا کر دے. جب انسان تڑپتے دل کے ساتھ مانگے گا عزیزو یہ ہستیاں محروم نہیں کرتی، حتیٰ دور سے بھی سلام دیں گے کانوں کو جواب سلام. آپ کربلا جانے والا دیکھ سکتا ہے ابراہیم مجاب انہیں کیوں کہا جاتا تھا؟ تھوڑا سا مولا کے روضے کے ایک طرف آپ کا روضہ ہے، اس لیے کہ جب آپ سلام کہتے تھے امام جواب تو ہر ایک کو دیتے لیکن اللہ نے اسے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ان کے کان جواب سلام سنتے تھے. انشاءاللہ تڑپ کر اپنی نگاہوں میں سرزمین کربلا کو رکھتے ہوئے کوشش کریں پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. السلام علی الحسین. مل کر بلند آواز سے انشاءاللہ
پروردگار قیامت اور قبر کی گرمی سے مجھے اور آپ کو نجات عطا فرمائے۔ عزیز و توجہ کے ساتھ سلام کرے۔ السلام علی الحسین وعلی، بلند آواز، حسین وعلی حسین وعلی اصحاب الحسین۔ کوشش کریں پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے۔ ایسا یہ جو چار القاب میرے مولا کے زیارت اربعین میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں پڑھنے چلا، اس حسین پر سلام جسے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اس حسین پر سلام جسے کرب و اندو مصیبتوں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ کبھی غلاموں کے لاشیں لاتا ہے حسین، کبھی چاہنے والے صحابیوں کے، ارے کبھی اون و محمد کے لاشیں، کبھی قاسم کا سراپا، کبھی علی اکبر کی جوانی، کبھی عباس کے بازو، یہاں تک کہ وہ وقت آیا ننھا ششمام باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا۔ زباں پر جملے آئے پروردگار، چونکہ تیری نگاہوں کے سامنے حسین پر بہت سہل ہے یہ مصیبت، لیکن کوئی جنازہ اتنا سنگین نہیں تھا جتنا علی اصغر کا لاشا۔ انا للہ و اس طرح سے مارا گیا عزیز۔ السلام علی اسیر القربات، السلام علی قتیل العبرات۔ حسین کی مصیبت انسان سنتا نہیں ہے، اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً بقضائک و تسلیما لامرک۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں بازار شام کی مصیبت پڑھی، آج چاہتا ہوں عزیزو آپ کی خدمت میں دربار شام کے 2-3 منظر پیش کرنا عزیزو۔ نہیں معلوم کتنا جم غفیر ہے، رسول زادیاں علی زادیاں میرا مولا سجاد، ارے رسیوں سے جکڑ کر وہ جو دنیا کو غفلت کی رسیوں سے نجات دلانے آئے تھے، کس قدر ظالم ہو چکا ہے یہ سماج، انہیں رسیوں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ یہی سبب ہے عزیزو شریکت الحسین کی زبان پر یہ جملے آئے، اے یزید اتنا بتا دے تیری خواتین پردے میں رہیں اور رسول زادیہ علی زادیہ، اجرکم علی اللہ۔ سخت ترین مصیبت ہے یہ دربار شام کی۔ میرے چوتھے امام نے فرمایا اے یزید اگر اللہ کے رسول اس حالت میں اپنی اولاد کو دیکھیں گے، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو دوسری مصیبت سخت ترین مصیبت ہے، ابھی یہ لٹا ہوا قافلہ کھڑا نہیں ہوا ہے عزیزو وہاں پر کہ ایک تشت لایا جا رہا ہے۔ اے رونے والے، جب دنیا کی مصیبت کا ذکر ہو، ہم سے کہا گیا ہے بلند آواز سے گریہ نہ کر، جزا نہ کر، فضا نہ کر، لیکن جب زہرا کے لال حسین کی مصیبت کا ذکر، فرمایا فریاد بلند کر۔ میرا چھٹا امام دعا دیتا ہے پروردگار ان فریادوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اس قدر سخت منظر تھا عزیزوں، جب کپڑا ہٹایا گیا کیا کیفیت ہوگی بیویوں کی، میرے مولا سجاد کا کیا عالم ہوگا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا دیکھ تیرے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے عزیزو۔ اس پر بھی رکا نہیں یہ لعین چوب خیزرا، کبھی میرے مولا کے لبوں پر، کبھی میرے مولا کے دندان مبارک پر پھیرتا۔ ایسے میں ایک صحابی کھڑا ہو، اے لعین رک جا، میں نے کتنی مرتبہ اللہ کے رسول کو
ان لبوں کے بوسے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے. بس عزیزو ایک آخری منظر, ایک شامی کھڑا ہوا, میں کیسے پڑھوں, انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. اپنی قبر کی نورانیت کے لیے ایک شامی کھڑا ہوا, میرے مولا کی ایک بیٹی کی جانب رخ کیا, اے یزید مجھے کنیزی میں دے دے. بس عزیزو پھوپھی اماں سے کچھ اس طرح سے لپٹ گئی حسین کی یتیمہ, تڑپ کے کہا بیٹا یہ لعین یہ کام نہیں کر سکتے, اجرکم علی اللہ. اس شامی کو خبر نہیں تھی عزیزوں, وہ سمجھا یہ روم کے کوئی اسیر ہے. جب اس نے تڑپ کے پوچھا یہ کون ہے, اور اسے خبر ملا یہ علی و زہرا کی اولاد ہے, تڑپ کے کہا یزید خدا کی لعنت ہو تجھ پر, تو نے اولاد رسول کو اسیر بنایا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.